الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. یا اللہ یہ روزے کیوں فرض کیے؟ ان کے فرض کرنے کی حکمت، ان کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. بس اسی ایک لفظ سے متعلق چند ضروری باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صحیح مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے. تو تقوی کا تعلق انسان کے دل سے ہے. دوسری بات کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کرنے کا نام تقوی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تقوی روزے سے ہی بہترین طریقے سے حاصل ہوگا.
اب روزے کا جو اصل مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، یہ روزے سے تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ آپ نے اس موضوع پر بے شمار بیانات سنے ہوں گے علماء سے۔ میں سادہ انداز میں تقوی کا مفہوم سمجھاتا ہوں، آسان الفاظ میں۔ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو تیاری شروع ہو جاتی ہے، سحری کرنی ہے، سحری کے لیے بندوبست کرتے ہیں، ٹائم کا بھی پتہ ہے کہ اس ٹائم سے آگے نہیں بڑھنا، یہ سحری کا وقت ہے، بس اسی وقت تک ہم نے کھانا پینا ہے، اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے کہ اللہ کے حکم سے تجاوز لازم آئے گا۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ رمضان شروع ہو گیا، مومن کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہونے لگی، وقت پر اٹھتے ہیں، وقت پر کھاتے پیتے ہیں، اور اس وقت سے آگے تجاوز نہیں کرتے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تقوی۔ سحری کر لی، اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھی، دن شروع ہو گیا۔ دن شروع ہوتے ہی انسان کو بھوک لگنے لگی، پیاس لگنے لگی، اور انسان کے گھر میں فریج میں ہر قسم کے انواع و اقسام کے پھل فروٹ موجود ہیں، ہر قسم کے میوہ جات موجود ہیں، ٹھنڈی مشروبات پڑی ہیں، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، میں نے اللہ کے حدود سے تجاوز نہیں کرنا، ان چیزوں سے رک جاتا ہے۔ بھوک لگتی ہے کنٹرول کرتا ہے، پیاس لگتی ہے اسے کنٹرول کرتا ہے، جنسی خواہشات ابھرتے ہیں، بیوی موجود ہے، لیکن بندہ قریب نہیں جاتا، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، بندہ اپنے خواہشات پر غالب آ جاتا ہے، اسی کا نام حقیقت میں تقوی ہے۔ یہی روزے فرض کرنے کا اصل مقصد ہے جو اللہ کریم نے قرآن میں بتایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جو شخص محض اللہ کے ڈر سے اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا روزے کی حالت میں، وہ شخص دوسرے کی ماں، بہن، بیٹی کو غلط نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ایک شخص اللہ کے ڈر سے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، حلال چیز ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی دولت سے حلال چیزیں خریدتا ہے، گھر میں پڑی ہے، اس سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اللہ کے ڈر سے، تو انصاف سے بتائیں یہ شخص دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ کیسے ڈال سکے گا؟ تو اللہ رب العزت نے روزہ داروں کو کامل 1 ماہ تک اللہ کے حکموں کو غالب کرنے
اور نفس اور شیطان کے تقاضوں کو مغلوب کرنے کے لیے یہ ایک مہینہ عطا کیا ہے جس میں انسان کی ٹریننگ ہو. انسان اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائے. جب پورا مہینہ اللہ کی یاد میں گزرے گا، جب یہ مبارک دن بغیر بھوک اور پیاس کے کسی کے شوق میں صرف ہوں گے، جب یہ مبارک راتیں کسی کے انتظار میں آنکھوں ہی میں کٹیں گی، جب انسان اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنے زبان کو گناہوں سے کسی کے ڈر سے باز رکھے گا، تو یقیناً نفس مغلوب ہو جائے گا، اللہ کا حکم غالب آ جائے گا. یہی روزے کا اصل مقصد ہے کہ انسان اپنے نفس کو مغلوب کر لے، اللہ کا حکم غالب آ جائے. جو اللہ کا حکم ہے، انسان اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے پیچھے پیچھے چلائے. تو یہ ایک ماہ کی ٹریننگ جس میں بندہ دن رات اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرنے کی ٹریننگ حاصل کرتا ہے. ایک ماہ بندہ یہ ٹریننگ حاصل کر لے، دن رات انسان شروع ہے، یہی ایک چیز اس کے سامنے ہے، تقویٰ. یہ اللہ کا حکم ہے، اس سے میں آگے نہ بڑھوں، یہ اللہ کے حدود ہیں، اس سے میں تجاوز نہ کروں. تو جب بندہ یہ ایک ماہ کی ٹریننگ حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد بندہ 11 ماہ کے لیے میدان میں اترے گا. تو اس وقت اللہ کریم چاہتے ہیں کہ اب اس ماہ کے اثرات تیرے 11 ماہ میں بھی نظر آنے چاہیے. جس طرح یہ مہینہ تو نے تقوی کے ساتھ گزارا ہے، ایک مشق کی ہے، باقی 11 مہینے بھی اسی طرح تو نے گزارنے ہیں جیسے یہ ماہ مبارک تو نے گزارا ہے. اب قابل غور بات یہ ہے کہ یہ جو ایک مہینے کا ٹریننگ ہے، یہ صحیح معنوں میں کیسے حاصل ہوگی؟ یہ ٹریننگ، یہ مشق تب ہی صحیح معنوں میں حاصل ہوگی کہ بندہ رمضان میں صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ ہر گناہ سے اجتناب کرے. جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کیا، بندہ ہر گناہ سے بچ جائے، تبھی اس ٹریننگ کا صحیح فائدہ حاصل ہوگا. رمضان میں بندہ غیبت سے بچے، گالی گلوچ سے بچے، جھوٹ سے بچے. اب روزے میں بندہ سارا دن کھانے پینے سے تو رکا رہتا ہے، لیکن جھوٹ سے بچنا یہ مشکل ہے. دکاندار کہتا ہے جھوٹ کے بغیر دکانداری چلتی نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ تو پھر یہ تقویٰ کیسے حاصل ہوگا جب بندہ بازار میں کھڑے ہو کر سودا دے رہے گاہک سے جھوٹ بول رہا ہے؟ اسے تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ صحیح حدیث میں آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اس بندے نے صرف کھانے پینے کو چھوڑ دیا ہے، باقی روزے کا اسے فائدہ حاصل نہیں ہوا، اس لیے کہ روزے کا اصل مقصد تو تھا تقویٰ پیدا کرنا، ہر گناہ سے بچنا. جب اس نے اپنے آپ کو جھوٹ سے ہی نہیں بچایا تو اسے روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا. دھوکہ دینے سے بچے. اب یہ بھی مشکل کام ہے.
رمضان کا مہینہ ہو، ایک دکاندار کپڑے کے بہت سارے تان لے کر آئے، اس میں کئی عیبدار ہیں، پھر ایمان بھی ہمارے پاکستانیوں والے ہو، رمضان کا مہینہ ہے، عیبدار کپڑا ہے، گاہک آ گیا، شیطان نے، نفس نے انسان کو برگلایا، یہ ایک تھان رہ گیا تو منافع کم آئے گا، دھوکہ کر کے گاہک کو عیبدار کپڑا بیچ دیا پوری قیمت پر، تو روزے کا جو اصل مقصد تھا وہ حاصل ہوا نہیں ہوا۔ تو جھوٹ سے بچنا ہے، دھوکہ دینے سے بچنا ہے، خیانت کرنے سے بچنا ہے، کسی سے خیانت نہ کرے۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں بندہ سارا دن حلال استعمال کرنے سے رکا ہوا ہے، لیکن سودی کاروبار اسی طرح جاری ہے جیسے باقی 11 مہینے تھا، تو پھر روزے کا مقصد حاصل ہوا؟ مقصد تھا ہر گناہ سے بچ جائے، اور سود تو وہ گناہ ہے جو اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ سود اسی طرح جاری ہے، زبان سے صرف کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں، اس روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ میں آخر میں حدیث عرض کروں گا اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ معراج کی رات میں کچھ لوگوں پر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور وہ سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، باہر سے وہ سانپ نظر آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ سود خور لوگوں کو اللہ نے یہ سزا دی ہے، دنیا میں سود خور چاہتا ہے میں امیر ترین بن جاؤں، چاہے ظلم کے ذریعے بھی کسی کا مال ہتھیانا پڑے۔ سود یاد رکھیں بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے شریعت نے سود کو حرام قرار دیا، قرض دینے کو ثواب قرار دیا۔ قرض میں مسلمان کے ساتھ ہمدردی ہے، سود میں اس کے ساتھ ظلم ہے۔ میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے مجھے اتنا قرض چاہیے، دل میں رحم آتا ہے اسے قرض دے دیتا ہوں، 10,000 روپے لے لے، 3 ماہ کے بعد جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، آپ کے پاس پیسے آئیں تو مجھے 10,000 ہی لوٹا دیں، یہ کیا اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے اللہ اس قرض کے بدلے میں بھی اس کو صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور سود یہ ظلم ہے کہ ایک بندہ 10,000 روپے ضرورت کے لیے لے رہا ہے، اس کی مجبوری ہے، اور میں اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے کہتا ہوں 10 کے بدلے میں 15 دینا، تو یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ میں نے اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ آج لوگ اس سود پر بھی حلال ہونے کے لیے نعوذ باللہ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ایک تو بندہ سود لے اوپر سے اس پر سینہ زوری بھی ہو، ڈرتے رہنا چاہیے کہیں بندہ اسلام سے ہی خارج نہ ہو جائے۔ تو سود یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا، اللہ کا حکم ہے روزے سے تقوی پیدا ہو، اللہ سے عہد کر لیں یا اللہ جیسے میں اپنی حلال کی روزی کھانا تیرے حکم پر چھوڑ رہا ہوں، میں انشاءاللہ اب سود جیسے لعنت والے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھوں گا۔ روزے سے ہے تو رشوت لینے سے بچیں،
یہ بھی تو گناہ ہے۔ یہ تو نہیں کہ بندہ صبح روزہ رکھ لیا، نماز پڑھی، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اپنی ڈیوٹی پہ چل پڑا، آفیسر صاحب اپنی کرسی پہ آ گئے، ایک غریب آیا میرا یہ کام ہے، یہ تو 1000 روپے پہلے دینے پڑیں گے، یہ تو میں نے کم بتایا۔ نیچے سے لے کر اوپر تک جس شعبے میں چلے جائیں الا ماشاء اللہ، ورنہ جائز کام بھی رشوت کے بغیر آفیسر نہیں کرتا ہے۔ جس آفیسر کی 60,000 روپے تنخواہ ہے، وہ ظالم کیا کسی غریب سے 500 لے کر اس کا کتنا اضافہ ہو جائے گا، لیکن نفس نے اسے گناہ پر آمادہ کر رکھا ہے۔ رمضان میں شیطان تو باندھ لیے جاتے ہیں، انسان کا نفس بھی ایک شیطان کی طرح کام کرتا ہے، وہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی اگر رشوت لینا نہیں چھوڑی تو پھر سمجھ لیں کہ روزے کا جو اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں میرے بندے روزے میں ہر گناہ چھوڑ دیں۔ حدیث میں آتے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے تو اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ مومن بندہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، کسی کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالے۔ دکاندار ہے، تاجر ہے تو کم نہ تولے، یہ کم تولنا دوسرے کا حق دبانا ہے۔ دکاندار کی کوشش ہوتی ہے کہ ترازو یہ پتھروں کی طرف ہی جھکے، سامان کی طرف نہ جھکے، اس حد تک احتیاط کرتے کمانے میں۔ یہ تھوڑا سا پتھروں کی طرف جھک گیا ترازو، ایک بندے کا 1-2 روپے کا حق دبا لیا، جتنا منافع لیا سارے میں بے برکتی شامل ہو گئی۔ انسان بڑا نادان ہے، جہاں اللہ کریم نے اس کے لیے منافع جائز رکھے ہیں، اس کے لیے فوائد مہیا کیے ہیں، اس کے باوجود انسان میں اتنی لالچ آ جاتی ہے کہ انسان 1-2 روپے کے لیے وہ سارے منافع میں بے برکتی ڈال دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو دکاندار قسم اٹھا کر اپنا سودا بیچ دیتا ہے، سودا تو اس کا بک جائے گا، چاہے وہ کوئی ڈیلر ہے پلاٹ بیچنے لگا ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتا ہے اس کا یہ لوکیشن ہے، اس کی یہ لوکیشن ہے۔ ایک شو روم پہ بیٹھا ہوا بندہ گاڑی بیچ رہا ہے، لیکن گاڑی پہ 2 نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے، جھوٹ بول کے قسم اٹھا کر اس گاڑی کو بیچ دیتا ہے۔ دکان پہ بیٹھا ہوا ایک شخص 2 نمبر چیز 1 نمبر کے مال پہ قسم اٹھا کر بیچ دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی چیز تو بک جائے گی، لیکن اس کے اس منافع سے اور اس مال سے اللہ برکت اٹھا دیتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کریم فرماتے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے، صرف اس لیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ رمضان کے مہینے میں ہر گناہ سے بچ جاؤ، جس طرح کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں اللہ کا حکم سن کر، جس طرح نفسانی خواہشات سے رکے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کو جان کر، اسی طرح جھوٹ سے بھی بچیں، غیبت سے بچیں، رشوت سے بچیں، سود سے بچیں، کسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے سے بچیں۔ اب مجھے انصاف سے بتائیں، جو بندہ اس ایک مہینے میں یہ چند گناہ میں نے گنوائے، ان سارے گناہوں سے ایک مہینہ مسلسل اجتناب کرتا ہے،
اللہ اسے باقی 11 مہینے گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں دے گا؟ ضرور دے گا، اس مہینے کی اتنی برکات ہے۔ بزرگان دین، صحابہ اور تابعین اس مہینے کو حاصل کرنے کے لیے کئی ماہ پہلے سے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ یہ مہینہ ہمیں نصیب فرما، اس مہینے میں ایک مرتبہ تقوی کی صفت پھر سے تازہ ہو جائے اور ہم مسلمان ہوں، اللہ ہمیں یہ مہینہ نصیب کرے، ہم پھر بھی اس میں تقوی حاصل نہ کریں۔ تو پھر حضور کا ایک فرمان سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہت سے روزے داروں کو صرف ان کے کھانے پینے سے ہی ان کے روزے نے روکا ہوتا ہے، اس کے سوا انہیں کچھ نہیں ملتا۔ کیا مطلب؟ روزہ رکھا ہوا ہے لیکن حرام کھا رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے بدنظری کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے بدکاری کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، اس کے سوا اسے روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اور حدیث کا اگلا حصہ، بہت سے لوگ راتوں کو قیام کرتے ہیں، رات کو کھڑے ہو کر 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کو سوائے رات کے قیام کے کھڑے ہونے کے اور کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ قیام صرف ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، تو پھر اس رات کی قیام کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم آج سے عہد کر لیں کہ ہم نے رمضان کے مہینے کا جو اصل مقصد ہے تقویٰ، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہمیں یہ تقویٰ نصیب فرمائے۔ اس کے لیے محنت بھی تو انسان کرے، اپنے آپ کو انسان گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے کہ میں نے انشاءاللہ جس طرح کھانا پینا روک دیا ہے اللہ کے حکم پر، نفسانی خواہشات سے روک دیا، تو انشاءاللہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں گا۔ جس بندے کو تقوی حاصل ہو گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس روزے دار کے بارے میں فضیلت بھی سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن روزہ بھی انسان کی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، جس نے اس طریقے سے روزہ رکھا ہو جیسے میں نے عرض کیا، گناہوں سے بچتا رہا۔ حدیث میں آتا ہے روزہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہے گا، یا اللہ میں نے اس کو سارا دن کھانے پینے سے روکے رکھا، نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ پھر قرآن آئے گا، یا اللہ میں نے اس کو سارا دن ساری رات نیند کرنے سے روکے رکھا، یہ نماز میں نماز تراویح میں قرآن پڑھتا رہا، نیند اس کی آنکھوں کے قریب نہیں آئی، سویا نہیں، میرے ساتھ تعلق رکھا، یا اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ ان دونوں کی سفارش قبول فرما کر بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس روزے کا اصل مقصد تقویٰ نصیب فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔